أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم۔ ناظرین اور مشاہدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران ملک چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ سورہ یاسین کی تفسیر عمران ملک چینل پر ہم آن لائن ہر ہفتے نشر کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری یہ 5ویں نشست ہے اور آج کی 5ویں نشست میں بھی ہم سورہ یاسین سے متعلق کچھ ضروری باتیں سماعت کریں گے، اور وہ ضروری باتیں ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت اور اہمیت۔ آج کی 5ویں نشست میں بھی قرآن کریم کی اس عظیم سورت یعنی سورہ یاسین کی جو ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہے، گزشتہ مجالس میں ان آیات کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ پیش کیا گیا تھا۔ آج ہم والقرآن الحکیم میں جو القرآن کا لفظ آیا ہے، اس کی روشنی میں کچھ تفسیر اور قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت سنیں گے، کیونکہ قرآن کا لفظ یہ قراءت سے بنا ہے، اور قراءت کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ ہوتا ہے پڑھنا۔ قراءت یعنی پڑھنا، اور اسی سے بنا ہے قرآن، اور قرآن کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، خوب پڑھی جانے والی کتاب۔ تو لفظ قرآن سے ہی اللہ پاک نے اپنے بندوں کو یہ میسیج، یہ پیغام اور یہ حکم دیا ہے کہ قرآن کریم جو اللہ پاک کا کلام ہے، اسے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کا یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اسے پڑھا جائے، ورنہ اگر قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، اس کو نہ پڑھا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں اللہ پاک کے پاس مقدمہ دائر فرمائیں گے، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ اے اللہ پاک، میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اسے پڑھا جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے۔ آئیے آج کی اس نشست میں ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت پر کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ چنانچہ پہلی حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ بڑی بہترین حدیث ہے قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھانے اور پڑھنے اور پڑھانے پر۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ایک بہت بڑے محدث اور عالم ربانی حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس بات کا اندازہ ہوتا ہے
کہ اس دھرتی پر اور اس زمین پر اگر کوئی سب سے بہتر طبقہ اور کوئی سب سے اچھا طبقہ ہے تو وہ قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کا طبقہ ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ آئیے قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے پر اور اس کی تلاوت پر ایک اور حدیث ہم سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان یعلم ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، کہ جس کو یہ جان کر خوشی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، من سرہ ان یعلم ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، شعب الایمان کی یہ حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو جان کر یہ خوشی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو دیکھ کر تلاوت کریں، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھیں۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہم سنتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سب سے افضل عبادت ہے۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ حدیث کے راوی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن۔ شعب الایمان میں یہ حدیث آئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ افضل ترین عبادت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہم سنتے ہیں جس حدیث کا عنوان یہ ہے کہ قرآن کریم سفارش کرے گا کل قیامت میں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام رب انی منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فیشفعان، کہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے۔ چنانچہ روزہ اللہ سے کہیں گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روک دیا تھا، لہذا آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ ایسے ہی قرآن کریم اللہ سے کہیں گا کہ اے اللہ، میں نے اسے رات میں سونے سے روک رکھا تھا، لہذا آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے، تو ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ فیشفعان۔ تو اس طرح اس حدیث پاک کی روشنی میں بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کریم کل قیامت میں اس کے پڑھنے والے اور اس کی تلاوت کرنے والے کی سفارش کرے گا۔ آج کی اس نشست میں ایک اور حدیث ہم سن لیتے ہیں کہ جس حدیث کا عنوان یہ ہے کہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء قيل یا رسول اللہ وما جلاؤها قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں میں بھی اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ دل کی صفائی جب اس میں زنگ لگ جائے تو کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کرنا۔
یعنی ان دونوں چیزوں سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے کہ بندہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرے تو دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ بہرحال آج کی اس 5ویں نشست میں قرآن پاک کی تلاوت پر یہ 5 احادیث پیش کی گئی، جس سے ہمیں یہ سبق اور یہ پیغام ملتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت کا، اس کے پڑھنے پڑھانے کا اللہ پاک نے بھی ہمیں حکم دیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا شوق ہمیں دلایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔